خدا نے کہا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے تھے، ایک حق کا امام تھا، ایک باطل کا امام تھا۔ حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کے امام کا نام فرعون تھا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ تھے، پیچھے موسیٰ کی قوم تھی، پیچھے فرعون تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا۔ قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ، اور بعد از انبیاء خدا نے سلسلہ امامت کو انسانیت کی ہدایت کے لیے برقرار رکھا۔ خدا کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین کو بچانا۔ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہونا چاہیے۔ میرے سامنے شیعہ اہل سنت احباب تشریف فرما ہے، قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ بہترین سی گفتگو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں۔ خدا نے ہادی برحق جو بنائے امام، وہ خدا نے خود بنائے اور ہم نے انہیں مانا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، میں ابتدائی گفتگو میں انہیں یہ لفظ کہوں کہ ہم رسول کے بعد اگر حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں تو یہ شیعوں کی اپنی مرضی نہیں، غدیر میں نبی کے اعلان کی وجہ سے ہم علی کو تسلیم کیا۔ اور اگر یہ بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ باوضو ممبر پہ کہوں کہ اگر رسول خم غدیر پہ علی کی جگہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو۔ رسول نے ہمیں علی دیا ہے، ہم نے علی لے لیا۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنی مرضی سے علی کو امام نہیں بنایا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا۔ اب انسان کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال ہیں اس کے امام کی وجہ سے۔ جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی اس نے بھی امام کے کہنے، ہم نے کھول کے پڑھی تو ہم نے بھی امام کے کہنے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے طریقے مختلف ہوئے نبی کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے۔ یہ فرقے بھی اسی فرق کی وجہ سے بنے۔ اور نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے۔ میرے سامنے پنچایتی زمیندار بندے بیٹھے ہیں، جملہ بڑا اچھا ہے اور مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا، بسم اللہ سرکار، کہ نماز وہ کام ہے جو رسول مسجد میں امت کے سامنے دن میں 5 دفعہ کرتے تھے۔ اب کسی نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، کسی نے یہاں رکھی، وجہ کیا؟ امام۔ اب یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ اب اتحاد کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ یہ نہیں کہنا کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا غلط ہے کس کا ٹھیک ہے، پہلے یہ طے کرنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ جی میں گفتگو کی پہلی بنیاد رکھنے لگا ہوں، خان صاحب بھی تشریف لے آئے، مجلس کی زینت بن گئے۔ امام اچھا ہو تو گناہگار بھی پار ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ نماز یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت ہے امام کی وجہ سے۔ امام اچھا ہونا چاہیے، امام بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، رہبر گناہگار نہیں ہونا چاہیے، میر کارواں اچھا ہونا چاہیے، امام بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اچھے امام اور برے امام کی ایک مثال دی ہے۔ خدا نے کہا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے تھے، ایک حق کا امام تھا ایک باطل کا امام تھا۔ حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کے امام کا نام فرعون تھا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ تھے، پیچھے موسیٰ کی قوم تھی، پیچھے فرعون تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا۔ قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا۔ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ اپنے مٹھی بھر بندوں کو بچا کے جا رہے تھے، یہ سامنے آگے دریائے نیل کا آنا تھا۔ موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب کہاں جا
जाएंगे, आगे जाएंगे तो दरिया में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो फरौन से मरेंगे। मूसा बता अब हमें क्या करना है, मूसा तू बता अब हमें क्या करना है। कुरान कहता कौम ने हजरत मूसा से पूछा, हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, कौम ने अपने इमाम से पूछा, इमाम ने अपने खुदा से पूछा। खुदा ने का तरीका ही ये होता है, कौम इमाम से मांगती है, इमाम फिर खुदा से मांगता है। कौम ने इमाम से पूछा बता क्या करना चाहिए। मूसा ने भागते हुए घोड़े पे कहा मेरे परवरदिगार बता आप क्या करना है। आवाज़ परवरदिगार है, मूसा परेशान न हो, हमने तुझे असा मोजे में दिया है, इस असा को दरिया पे मारिए। कुरान कहता हजरत मूसा ने असा को दरिया पे मारा, रास्ता बन गया, लहरों ने रास्ता दिया, रास्ते का मिलना था। पीछे कबीले थे 12, कौमें थी 12 कबीलों में जंग छिड़ गई। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे कबीले ने कहा हमारी रिश्तेदारी ज्यादा है, पहले हम गुजरेंगे, तीसरे ने कहा हमारी मेहनत ज्यादा है, पहले हम गुजरेंगे। जब 12 कबीले लड़ रहे थे, कुरान कहता हजरत मूसा ने कहा मेरे मालिक रास्ता तूने एक बना दिया, कौमें मेरी 12 है। आवाज आई मूसा परेशान न हो, दोबारा असा को दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। बंदे चुप हो गए थकावट की वजह से। हिदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। खुदा ने कुरान में इमाम की ताकत बता दी कि एक इमाम में इतनी ताकत है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 इमामों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम का पार कर। बिस्मिल्लाह सरकार। इसका मतलब कि एक इमाम में इतनी ताकत थी कि उसने अपनी 12 की 12 कौमें पार करवा दी। ये 12 के 12 कबीले पार क्यों हुए? इमाम की वजह से। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, अब आप दरवाजे की तरफ बिल्कुल ध्यान छोड़ दें, मेरे बाद अब किसी ने नहीं पढ़ना, ऐसा ही है ना जी। अब मेरे बाद खत्म होगा तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ में आपको नतीजे वाली गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं। हजरत मूसा के मानने वाले कुरान कहता सारे के सारे पार गए, एक भी हजरत मूसा का मानने वाला अमाल की वजह से गर्क नहीं हुआ। इस वजह के उस दिन अमाल शर्त नहीं थे, इमाम शर्त। हजरत मूसा के सारे बंदे खुदा ने पार किए और फरौन के पीछे जितने थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहा। किस वजह से? कि उनका इमाम का चुनाव गलत था। बल्कि कुरान ने मंजर बड़ा अजीब दिखाया कि जब हजरत मूसा रास्ते से जा रहे थे तो मूसा की कौम ने, अब जो पीछे लोग आ रहे, डर तो होता है ना जी, तो मूसा की कौम ने पीछे देखा कि फरौन उसी रास्ते पे है। उन्होंने हजरत मूसा से कहा मूसा आप अल्लाह से कहिए कि रास्ता बंद करे, बचना तो हमने था, ये क्यों बच गया? हजरत मूसा ने दौड़ते हुए परवरदिगार से कहा मेरे मालिक फरौन रोक। फरमाया मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना, आखिरी फरौनी भी मारना है। मूसा तू अपने बचा के जा, जहां इमाम जाएगा वहां मानने वाले भी जाएंगे। कुरान कहता हजरत मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत से ये नहीं कहा इसे मार दे, इसे बचा दे, इसे जिंदा रख, इसे मौत दे दे। खुदा कहता उस दिन मैंने नील की लहरों पे वही की थी। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही जहन्नम की आग में होगी। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना। हजरत मूसा के मानने वाले सारे के सारे पार किस वजह से पार गए? बेहतर इमाम की वजह से। तो जो मेरी तरफ रखिए, फरौन के मानने वाले सारे गर्क क्यों हुए? इमाम ठीक नहीं था। बल्कि खान साहब जुमला सुनिएगा कि कुरान कहता कि जब हजरत मूसा दरिया से बाहर आए तो हजरत मूसा ने जो अपने मानने वाले की तादाद थी, क्योंकि मुट्ठी भर तो बंदे थे हजरत मूसा के साथ, ज्यादा लोग तो थे नहीं। हजरत मूसा ने लोगों की तादाद गिननी शुरू की कि जितने मैं लेके आया था वो सारे बचे। जब तादाद गिननी शुरू हुई तो एक बंदा ज्यादा। फरौन के पीछे लश्कर लंबा था, हजरत मूसा के लोग बड़े मुतय्यन से थे, लेकिन उनमें से तादाद में एक फर्द का इजाफा था। जब एक फर्द का इजाफा हुआ तो हजरत मूसा ने कहा कि एक फर्द का इजाफा क्यों हुआ? अब हजरत मूसा वो बंदा ढूंढ रहे हैं जो चला मेरे पीछे नहीं था लेकिन आ गया। फिर मैं हजरत अब्बास पे कर रहा हूं, कुरान मिंबर पे लाइएगा कि जब हजरत मूसा ने देखना शुरू किया तो सामरी जादूगर ये पार आ गया था हजरत मूसा के पीछे। ये सामरी जादूगर कौन था? मैं अपने नौजवानों के लिए जुमला कहूं, ये वो जादूगर था जिसने सबसे पहले फरौन को सजदा करवाया था।
کیونکہ فرعون جو تھا وہ خود جادوگر نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ تھا. فرعون کے دربار کا جادوگر تھا یہ سامری. یہ جادو کرتا تھا، قوم کو مجبور کرتا تھا فرعون کو سجدہ کرنے پہ. یعنی کہ اس کے جادو کے ڈر کی وجہ سے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے. یعنی کہ جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ پار آ گیا، اور جس کو سجدہ ہوتا تھا وہ غرق ہو گیا. اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ سامری بھی پار آ گیا، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا، سامری تو یہاں کیسے پہنچا؟ نبی بھی تھے، جانتے بھی تھے، اب اقرار کروانا تھا کہ زمانے کو پتا چلے تاکہ اللہ قرآن میں یہ لفظ لکھ دے. لیکن جملہ سنیے گا اور موضوع پھر کھل جائے گا. جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس موضوع پہ پھر ایک دلیل آنے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کے اس سامری جادوگر سے کہ تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، اے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے تب سے یقین آیا ہے کہ ہر کا ایک رات میں مقدر کیسے پلٹ گیا تھا، صرف امام برحق کی وجہ سے. حضرت موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام تبدیل کر لیا. موسیٰ نے کہا کیوں امام تبدیل کیا؟ تو چلا تو گھر سے فرعون کے پیچھے تھا، تو بتا معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے میرے پیچھے آیا تھا یا بعد میں؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ دریا میں رستہ بننے کے بعد آتا تو دریا نے رستہ نہیں دینا تھا، کیوں دیکھ کے آیا تو کیا آیا. حضرت موسیٰ نے کہا تو کیسے بچا؟ اس نے جو جملہ کہا، جملہ وہ بھی بڑا اچھا ہے. اس نے کہا اے حضرت موسیٰ میں معجزے سے پہلے تیرے پیچھے آ گیا تھا. موسیٰ نے کہا جب معجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا تو پھر تو نے میری نبوت کو مانا کیسے؟ تیرے سامنے میں اعلان نبوت کرتا رہا، تو نے نہیں مانا. اس نے کہا اے موسیٰ رات کی تاریکی میں آپ جا رہے تھے دریا کی طرف، سامنے تھا دریا. میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نہیں پتا سامنے دریا ہے؟ لیکن موسیٰ پھر بھی جا رہا ہے. آپ کا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے، تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو کسی کے سہارے اور کسی کے اعتماد پہ چل رہا ہے. اور پھر وہ کہتا کہ میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو فرعون دریا کو سامنے دیکھ کے ڈر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو امام برحق ہے، لہذا میں تیرے پیچھے آ گیا. سامری بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا ہونے کی وجہ سے. اور اگر یہ بات ذہنوں پہ گراں نہ گزرے تو یہ وہی سامری جادوگر ہے کہ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے، اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا. یعنی کہ جسے بچایا تھا اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. جب قرآن کہتا حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ جلال میں تھے، حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو لوگ میں نے مٹھی بھر مسلمان کیے تھے اسے برباد کیا سامری نے. قرآن کہتا کہ حضرت موسیٰ سامری کے دروازے پہ، سامری کے دروازے پہ آ کے حضرت موسیٰ نے کہا سامری مار تو میں تجھے دوں گا، لیکن پہلے تو بتا کہ وہ بچڑا کہاں جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. اسے سامنے لے کے آ. یہ گھر سے گیا اور جا کے اس نے وہ سونے کا بچڑا جو بنایا ہوا تھا اس نے لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ وہ بچڑا جسے تو سجدہ کرواتا ہے؟ کس وجہ سے کرواتا ہے؟ یہ بولتا ہے میرے سامنے اسے بلا. کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا. میری سمجھ میں آج تک یہ بھی نہیں آیا کہ چھوٹے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا تو بڑے نبی کی ذات میں جادو کیسے ہو سکتا؟ فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اسے بولا. اتنا کہنا تھا کہ سامری نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، انگشت بدندہ ہو کے حضرت موسیٰ نے پوچھا سامری بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ فما خطبکم یا سامری، سامری بتا یہ کیسے بولا؟ اتنا کہنا تھا. اس سامری نے جواب دیا. اس نے کہا حضرت موسیٰ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتاؤں. جب رات کی تاریکی میں تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، اس نے کہا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے موسیٰ کو رستہ کیسے دے دیا. اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا، جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامنے کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس گھوڑے پہ سوار شخصیت کو میں دیکھ نہ سکا، لیکن اتنا پتا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. اس نے کہا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، اپنی جیب میں چھپائی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں نے طالب علم بن کے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ سوار کون تھا؟ اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ حضرت علی
علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبریل تھے۔ جبریل ہے کون؟ علی کے شاگرد، حسنین کے درزی، بطول کے نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے علم میں کتنی طاقت۔ لصحبان عقل و فہم، اس کا مطلب ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گنہگار کو پار کروا سکتا ہے۔ کوفے کے منبر میں امیر المومنین بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے آ کے سوال کیا تھا، اس نے کہا یا علی کیا آپ بھروز حشر بھی مدد کریں گے؟ جو مولا نے جملہ کہا خان صاحب وہ جملہ میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو، میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں۔ علی فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ اس نے کہا مولا کہاں؟ فرمایا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں میں علی تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں، تخت پہ ہوں گے یا پردے میں؟ علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں، تول ہی علی رہا ہوگا۔ لہذا شیعہ اہل سنت میرے برادران، امام اسے بنائیے جو قبر میں اور حشر میں آپ کے اعمال کا وارث بنے۔ اس لیے خدا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال ہیں دین کے، یہ واجبات مذہب میں سے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ان اعمال کے وجوب کا انکار کرے، لیکن ان سارے اعمال کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن، اور قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں اعمال نہیں پوچھے جانے، قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من اماموں کا۔ تیرا امام کون ہے؟ اگر قرآن چاہیے تو قرآن سر پہ لائیے گا، میں رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، قیامت کو اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہو، کیونکہ جتنے بھی اعمال کیے گئے ہیں وہ اعمال کیے تو امام کی وجہ سے گئے نا۔ تو اگر امام ہی ٹھیک نہیں، خدا قرآن میں کہتا قیامت والے دن ایسے اماموں کو بھی بلایا جائے گا جو اپنے ماننے والوں کو دوزخ کی طرف لے کے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بہتر بنانا چاہیے۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، ہمارے پاس یہ 12 ہیں تو 12 کے 12 طیب ہیں، 12 کے 12 طاہر ہیں، 12 کے 12 سید ہیں، 12 کے 12 کے پاس اختیار پروردگار ہے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا آپ نہیں منوایا، انہوں نے اللہ ہی کو منوایا۔ مجھے جملہ یاد آ گیا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے مالک کے حوالے سے۔ ایک شخص نے آ کے خلیفہ کے دربار میں سوال کیا، اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا ٹھیک ہے تو ہم تجھے کلمہ پڑھواتے۔ اس نے کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوانا، میرے سوال کا جواب دیں، میں اب بھی قبیلے سمیت مسلمان ہوں۔ مگر سوال کر۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بے شک یہ آیت بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس نے کہا اگر اس آیت پہ تمہارا ایمان ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ ہر شے پہ قادر ہے، تو پھر یہ ایک شے ایسی ہے جس پہ اس کی قدرت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ وہ بنا سکتا ہے تو وہ فوراً کہے گا وہ وحدہ لا شریک کیسا۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، حکومت پریشان ہو گئی، 3 دن کا وقت مانگا گیا، 3 دن کے بعد دہریہ کو دوبارہ بلایا گیا تو اس کے قتل کا فتویٰ آیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اس نے مذہب کی توہین کی۔ جب جلاد کی تلوار اس کی گردن پہ آئی، اس نے حاکم نے کہا موت سے ڈرتا کیوں نہیں، مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ ہے، ابھی میری لاش باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے کان میں جائے گی، ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ پریشان تھی حکومت، کے مسجد کے دروازے سے علی کا نوکر سلمان اٹھا، اس کی کلائی تھام کے کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے،
झुकी हुई कमर के साथ अपनी निगाहों से सिरात मुस्तकीम का तअय्युन करते हुए जनाब सलमान दहलीज़ अमीर अल मोमिनीन की तरफ गए। दहलीज़ अमीर अल मोमिनीन पे सलमान ने बोसा दिया। सजदा देने के बाद जनाब सलमान नबी रुके थे, यहाँ अली की हुजरे से आवाज आई, सलमान क्या दहरिये को भी साथ ले आया है? इतना कहना है दहरिया चंद कदम पीछे हटा। जनाब सलमान का सवाल का जवाब क्यों लेके जा रहा? उसका जो मिलने से पहले मुझे जानता है वो जवाब भी जानता होगा। इतना कहना था, अमीर अल मोमिनीन के कदम घर से बाहर आए। इसने अली के कदमों पे हाथ रखा। इसके पहले जुमले ही पे मैं अपनी पूरी तकरीर कुर्बान कर दूं। इसने अली के कदमों पे हाथ रखा। सवाल करने से पहले मैं सवाल को वजाहत करना चाहता हूं। वहां गया था इम्तिहान के लिए, यहां आया हूं तलब के लिए। वहां इम्तिहान था, इमामत से इम्तिहान नहीं होता। अली ने फरमाया तेरा यही सवाल है कि क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है? अमीर ने फरमाया हां अल्लाह हर शय पे कादिर है। और तेरा सवाल है कि क्या वो अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अली ने फरमाया वो एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो जितने भी अल्लाह बनाएगा वो मखलूक होंगे, खालिक फिर भी वही रहे। वो जितने भी बनाएगा वो सारे के सारे मखलूक, खालिक फिर भी वही रहे। मुझे बहुत अपनी जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत जुमला लगता है कार्लाइल यूरोपीय मुफक्कर का। वो कहता काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ ना रखती। उसने कहा मुसलमानों कितने बदकिस्मत हो, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी और तुमने कभी खैबर, कभी खंदक, कभी सफीन, कभी नहरवान में तलवारें देके खड़ा कर दिया। काश उसे तुम मिंबर देते, वो सिर्फ बोलता और तुम मुसलमान लिखते। अगर तुम उस अली को बोलने देते वो तुम्हारी इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता, तुम्हें क़यामत तक रिसर्च की जरूरत ही ना पड़ती। इसलिए कूफे में मेरे मौला अली ने 3 बार सीने पे हार मार का, हाय हसरत, हाय हसरत, हाय हसरत। सहाबी ने कदमों में गिर के कहा या अली कौन सी हसरत? फरमाया जितना बड़ा आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं, जितना बड़ा सखी था उतना किसी ने मांगा। जमाना मुझसे पूछता, मैं इन्हें इल्म की गिरहें खोल खोल के बताता। एक रिसर्च स्कॉलर ने एक किताब लिखी थी 20 साल रिसर्च के बाद। खान साहब जुमला सुनने वाला सर, उसने 20 साल रिसर्च की और किताब लिखी दी आंट, चींटी पे। 20 साल उसकी रिसर्च जंगलों में, सहराओं में, मैदानों में, बरसाती इलाकों में रही। उसने अपनी पूरी किताब में सिर्फ इतना लिखा कि हर एक जगह की चींटियों की कौन कौन सी नस्लें, इनके कबीले कितने होते हैं, इनकी रंगतें कैसी होती हैं। 20 साल रिसर्च के बाद उसने किताब मार्केट में फेंकी। लोगों ने किताब सर पे उठा ली, यार इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर 20 साल सिर्फ चींटी पे रिसर्च करता था। जब उसकी किताब की तकरीब रूनुमाई थी तो उसके बाद नजफ के एक तालिब इल्म ने उसे मौला अली का खुतबा भेज दिया, जो अली ने सदियों पहले चींटी पे दिया था। जब उसने वो खुतबा पढ़ा, उसने सर पकड़ के कहा काश मैं ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। 70 सोने के साथ लिखने वाली है। उसने कहा मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ इतना पता किया कि चींटी की नस्लें कितनी हैं, वो सदियों पहले बता गया कि चींटी के बदन में रगें कितनी, उसने सदियों पहले बताया। मौला अमीर अल मोमिनीन जब ये खुतबा दिया तो मौला रेत पे बैठे हुए थे। ये सामने बैठे हुए सहाबा में से एक शख्स ने कहा था या मौला हर चीज की खिलकत में कोई राज है। ये कहने के बाद सामने से एक चींटी गुजरी, उसे देखेगा या अली इसकी खिलकत में क्या राज है। अली मुस्कुराए और अली ने मुस्कुरा के फरमाया लुत्फ लेंगे आप बात। मौला ने फरमाया, चींटी को मौला ने यूं देखा और देख के मौला ने फरमाया चींटी की पूरे साल की खुराक गंदम का एक दाना है। अली फरमाते कि अल्लाह ने इसे इतना शऊर दिया है, जब ये दाने को स्टोर करती है तो ये 4 हिस्सों में करती है। इसे भी इतनी अक्ल है, मैं 2 में करूंगी तो फिर पौधा उगाएगा। अगर ये 2 हिस्सों में तकसीम करे तो फिर वहां से गंदम का पौधा उगे। ये उसे 4 हिस्सों में तकसीम करते। मौला अली ने फरमाया कि चींटियों की हर एक कबीले में एक ऐसी चींटी होती है जिसे अल्लाह उस कबीले, उस खानदान में पैदा करता है और वो उस कबीले की इमाम होती है। गुफ्तगू है इमाम पे तो आखिरी सत्र सुनिए। मौला फरमाते हैं कि चींटियों के कबीले में एक चींटी अल्लाह ऐसी खल करता है, उसकी निशानी ये होती है रंगत उसकी उन जैसी होती है, कद उन जैसा होता है। अली फरमाते उसके मुंह के अंदर एक खास लुआब होता है जो बाकी चींटियों में नहीं होता, वो उस कबीले की इमाम होती है। चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, चींटियों का भी इमाम अल्लाह बनाता है। और अली फरमाते ये चींटियां जब भी चलती हैं कितार में क्यों चलती हैं? मौला ने फरमाया इसलिए कि जब किसी जगह पर रहने की हिद्दत या शिद्दत इतनी हो जाती है कि वो जगह उनके रहने के काबिल नहीं रहती, तो पूरा साल जितनी देर वो रहती है उतनी देर वो इमाम दाने के लिए भी बाहर नहीं निकलता, वो इमाम घर में रहता है। चींटियां उसके दाने का बंदोबस्त करती हैं।
لیکن جب اگلی جگہ کا تعین کرنا ہوتا ہے پھر چونٹیاں نہیں نکلتی، پھر اکیلا امام نکلتا ہے۔ دکھ لے کے جاؤں گا جو بندے ریسرچ کرتے اور پھر جملے پہ نہ بولیں، ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے، اور وہ چونٹیوں کا سردار اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ لعاب پھینکتا جاتا ہے، جہاں اگلی جگہ وہ رہنے کے قابل ہوتی وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی۔ علی فرماتے اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے، اسے بھی خبر ہے میں امام کے دیے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں گی۔ کاش مسند علم صرف علی کے لیے سجایا جاتا تو آج علم کی دنیائیں تخلیق ہو جاتی۔